بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی G8 قرآن کلاس نمبر 48 شروع کرتے ہیں۔ حافظ 49 48 ہونے چاہیے کہ 49 ہے؟ 49 جی 49 اچھا ٹھیک ہے 49 تو 49 نمبر کلاس نمبر 49۔ تو گزشتہ جو ہم نے ورس نمبر شروع کیا تھا سوال نمبر 97 کے اوپر ہیں ہم، 97 نمبر۔ سورت ابراہیم کی آیت 4 کی روشنی میں کیا لغوی معنی اور نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور ہم نے جو 3 افعال تھے ان کے بارے میں تفصیل سے پچھلی کلاس میں کسی حد تک بات کی تھی، اور پھر اسماء جو ہیں ان کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں۔ اور اسماء میں الذین جو ہے اس میں موصول، اس کے اوپر تو ہم گزشتہ کلاس میں ہم بات کر چکے تھے، ان کے اوپر ہم نے بتا دیا تھا کہ الذی، الذین اور اللتی، اس طرح کی اللائی، اللاتی، ان کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی۔ تو یہ وہ 10 اسماء ہیں جس میں الذین کے اوپر اگر ہم ڈسکس کر لیا تھا پچھلی جو سوالات میں یا کلاسز میں، اب اگلا جو لفظ ہے وہ الحیات آتا ہے، تو آج ہماری کلاس کا فوکس جو ہے وہ الحیات ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو بنیادی طور پر جو تحلیل آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں معرف ہے بی الف لام یا باللام، بی الف لام، اور یہ موصوف بھی ہے اس آیت 4 میں، اور منصوب بھی ہے کیونکہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے یا جو حالت وہاں پہ نصب میں ہے۔ تو الحیات جو ہے یہ بڑا کامن ورڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارسی میں اور اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے حیات۔ مرکزی حروف اس کے 3، ہا، یا اینڈ یا، یہ 3 اس کے مرکزی حروف آ گئے، اور مختلف جو اس کے الفاظ اس سے بنے ہیں، جو مصدر یا اس کی جمع مصادر یعنی اس کے ماخذ، وہ ایک حیاتن، حیوان، حیاؤن، تحیتن اور محین، یہ زیادہ معروف ہیں، یہ 5۔ ان میں سے سب سے زیادہ معروف جو ہے وہ ہے حیاتن، اور پھر تحیتن، اور حیاؤن بھی آتا ہے، لیکن حیوان اور محیا یہ اتنے زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں، لیکن حیات جو ہے یہ تو بہت مرتبہ ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ حیاتن کا مطلب ہے زندگی، جینا، لائف، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ 3 حروف ہا، یا یہ اصل میں حیّا جو باب سمع یسمع سے یحییٰ کا مصدر ہے، یعنی حیّا کو حیّا کہتے ہیں جب دونوں یا کو ملا دیا جائے تو پھر ان کو تشدید کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے حیّا، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ حیّا ہے۔ تو یحییٰ جو ہے پھر اس کا مضارع ہو گیا، اور اس کا استعمال مختلف وجوہات پر مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ جو حیات کا لفظ ہے زندگی، اس میں کئی معنی اور پیٹرن جو ہیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے اول قوت نامیہ، نامیہ یعنی جیسے آپ اردو کا لفظ نمو ہوتا ہے نا، نمو، تو قوت نامیہ خاص لفظ ہے جو حیوانات اور نباتات دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے نبات کو
یعنی جو ویجیٹیشن ہے، نبات، پلانٹس، ان کو حیون یعنی زندہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر قوت نامیہ پائی جاتی ہے۔ قوت نامیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ طب کی زبان میں اگنے اور بڑھنے کی قوت، یعنی وہ قوت جو جسم کی، کسی بھی جسم جو اس کا سٹرکچر ہے اسکیلیٹن، جو جسم کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کو طبی تناسب کے مطابق غذا پہنچا کر بڑھاتی ہے۔ اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس میں جو نمو ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو قوت نامیہ کہتے ہیں، تاکہ وہ جسم اپنے نشو و نما کی حد تک پہنچے۔ میرے خیال جو بچے ہیں اور آگے جب وہ بڑے بنتے ہیں، اطفال، ان کو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا جو آغاز، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا ایک ہر چیز کا ایک دائرہ، اس کے اندر اس نے اپنی جو ہے نشو و نما ہوگی۔ ہاتھ، کان، آنکھ، دانت، ایک پورا اسکیلیٹن، اس کے اندر انہوں نے رہنا ہے۔ یعنی ذی حیات، زندگی والا جسم جس کے اندر یہ نشو و نما کی یہ طاقت ہو، وہ جسم کی غذا کو جزو بدن بنانے، اگنے، پنپنے اور بڑھنے کی فطری قوت کو قوت نامیہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہر جو جس میں زندگی کے آثار پائے جائیں، جس کا آغاز ہو، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کی جو مثالیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اس بات کو جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یحیی الارض، زمین کو زندہ کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، بعد موتها، ہا یعنی الارض، اس کی موت کے بعد، اس کی ویرانی کے بعد، یعنی ایک تشبیہاتی، ایک استعاراتی زبان میں زمین کو، جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کی جو اثرات ہوتے ہیں، جیسے اگر اس کی موت ہے تو اس کو ویرانی، اور اگر وہاں پہ سبزہ، پھول، پھل، اور وہ اپنی ویجیٹیشن، پورا اپنا فروٹ، اپنا پروڈکٹ دے رہی ہے، جو بیج، تو پھر وہ زمین جو ہے، اور عام طور پر جو درختوں پہ ایک جیسے آٹم، اور اس کے بعد پھر اسپرنگ میں جو نئے نئے پلانٹس اور نئے نئے جو ان کے لیوز نکلتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ اور بھی اس کے کئی مطالب ہیں، لیکن فوری طور پر جو پھول، پھل، یہ جو چیزیں، ان سے یہ بات سمجھ آ سکتی۔ پھر وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو بلدتم میتا ایک مردہ بستی جس کے اندر ایک ویرانی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو ہر ایک کی جو پروڈکٹ ہے یا کوئی چیز، اس کی زندگی، اس کی نشو و نما، اس کا جو ایکٹیویٹ ہونا، وہ اس سے مراد۔ ہر ایک کی زندگی کا دائرہ جو ہے ڈیفرنٹ ہوگا، اس کی مینیفیسٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مشہور آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے تمام چیزوں کو زندہ کر دیا، یعنی ان کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ہے واٹر بیسڈ، اس سے پھر زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ بہت ہی گہری آیت۔ تو یہ سب سے پہلے قوت نامیہ، کہ اس کے اندر اگنے بڑھنے کی قوت اور وہ نشو و نما پیدا کرنا۔ پھر حیات کے معنی قوت احساس کے بھی آتے ہیں، جس کے اندر ایک احساس، ایک سینس پائی جاتی ہے، اور اسی قوت کی بنا پر حیوان کو حیوان کہا جاتا ہے۔ اور حیوان ایکچولی حیوان تھا، اردو میں حیوان کہتے ہیں، حیوان، یا جیسے کہتے ہیں نا حیوانات یا حیوان، لیکن اصل جو ورڈ ہے وہ حیوان ہے۔ اور یہ اوپر آپ کو بتایا بھی گیا کہ یہ جو مصادر ہے، اس میں حیوان لفظ آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تو زمین سمیٹنے والا، اس میں اللہ تعالیٰ نے گریویٹی رکھی ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہر قسم کا، یعنی کہ یہیں پہ زندگی ہے، فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون۔ اور سورہ المرسلات کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام
زندوں کو اور مردوں کو اپنی طرف، یہ نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا اپنی طرف سمیٹنے والا، کھینچنے والا؟ پھر ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، کہ یقیناً وہی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی، یقیناً الذی، اللہ کی طرف، احیاھا، جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، کہ اس میں اس کو موت کو سے زندگی عطا کرنے والا۔ تو مزید دونوں باتوں کا ایک تکرار ہے، احیاھا سے بھی بات تھی، لیکن لمحیی الموتى کہہ کے اس کو ایک تاکید بخشی گئی ہے، انہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس بات میں زمین کو زندہ کرنے سے اسے قوت نامیہ عطا کرنا ہے، یعنی اس میں نشو و نما ہو۔ اور قرآن کریم میں کئی آیات میں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم اس پہ اپنا فضل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس کو زندگی عطا کرتے ہیں تو اس پھولنے پھلنے لگتے، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ تو قوت نامیہ اور محیی الموتى، یہ جو فرمایا کہ لمحیی الموتى، اس سے قوت احساس کے عطا کرنے کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کے اندر جو تمام قوتیں ہیں وہ بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں جس قسم کا ویجیٹیشن بیج اس کو ملتا ہے، اپنے اپنے دائرے میں وہ اس کو بہترین پروڈکٹ دیتی ہیں۔ پھر تیسری بات جو ہے، سوم حیات سے مراد قوت عاقلہ، عقل کی قوت، استنباط کی قوت، ریزننگ اور عاملہ، کام کرنے کی۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں اگر ہم 8واں پارہ پڑھیں تو دوسرا پیج میں آپ کو یہ آیت ملے گی، اومن کان میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو میتن، مردہ ہو، یعنی عقلی لحاظ سے، استنباط کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنی روحانیت کے لحاظ سے، فاحییناہ، اور ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو۔ اور اس کے آگے پھر بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اگر آپ پڑھیں دوسرا رکوع 8ویں پارے کا تو وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں۔ اور پھر وہ اللہ کے نور سے پھر چلے تو موت، ایک مردہ اور ایک زندہ، جس کو روحانی طور پر زندہ کیا گیا ہو، قوت عقل عطا کی گئی ہو، استنباط عطا کی گئے ہو، اور اس سے کام لینے والا ہو۔ چنانچہ ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی، اگر تو کسی زندہ کو پکارتا تو وہ سن لیتا، لقد اسمعت، یقیناً تو اس کو سنا دیتا، لو نادیت حیا، کہ اگر تو کسی زندہ کو تم نے پکارا ہوتا تو وہ جو ہے نا، وہ تم اس کو سنا دیتے۔ اور ولیکن لا حیات لمن تنادی، لیکن جس کو تم پکارتے رہے ہو اس میں زندگی نہیں ہے۔ زندگی نہیں سے مراد یہ ہے، یعنی عقل سے محروم ہے۔ قرآن کریم میں بھی شروع میں لکھا ہوا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو وہاں پہ سن کے جن کے اندر پھر استنباط نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے، وہ پھر روحانی طور پر یا عقلی لحاظ سے وہ پھر وہی ہے، ولیکن لا یشعرون والا معاملہ۔ کہ حرم، اس سے مراد کسی میں اگر کہا جائے کہ حیات ہے تو اس سے غم کا دور ہونا بھی مراد لیا جاتا ہے، کہ رنج و الم سے یہ گزر گیا اور اس میں ایک حیات، ایک زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ چنانچہ عربی میں ایک شاعر نے کہا ہے، لیسا من ماتا، کیونکہ یہاں پہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے یا کوئی خاص، اس لیے جو قواعد ہیں یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتے، ویسے لکھا میں جاتے ہیں جیسے کہ مم آتا، لیکن ویسے نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم لفظی ترجمہ بھی کر رہے ہیں با محاورہ اور ایک عام، تو قواعد کا جو اطلاق ہے وہ قرآن کریم کی عربی پہ ہوگا، باہر جو ہے ان پہ تلفظ کا وہ جو ادغام اور باقی جو قواعد ہیں ان کا وہاں پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء، جو شخص مر کر راحت کی نیند سو گیا وہ در حقیقت مردہ نہیں ہے، حقیقتاً مردے وہ ہیں جو زندہ ہونے کے باوجود مردے بنے ہوئے ہیں، بظاہر چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے اندر جو
زندگی جو اصل زندگی ہے، دائمی زندگی، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. زندہ بھی ہیں لیکن جو زندگی جس کی طرف اصل ہدف یا اس کی انویسٹمنٹ وہ ان کی اس طرف نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر مردہ ہو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زندہ ہو. جیسے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہو، وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے حضور رزق دیا جاتا ہے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. اسی لیے یہ دیکھیں یہ جو آیت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی کہ وہ لذت اور راحت میں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی عطا کی ہے جس کا ادراک ہم یہاں پہ ہمیں نہیں ہو سکتا پورے طور پر. جیسا کہ ارواح شہداء کے متعلق بہت سی احادیث بھی مروی ہیں، یہ وہی جس کی طرف اشارہ. پانچویں بات یہ ہے اور یہ اصل بات ہے جس کی طرف تمام قرآن کریم کی آیات آخرکار ادھر لے کے جا رہی ہیں. حیات سے آخرت کی دائمی زندگی مراد ہوتی ہے جو کہ علم و عقل کی زندگی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی. ابھی جو اوپر بات ہوئی تھی کہ استنباط، قوت عقل، قوت عاقلہ عاملہ سے جو زندگی عطا ہوتی ہے روحانی طور پر، جو یہاں کی ایک محدود زندگی سے گزر کر اگلی زندگی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے. چنانچہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ سورۃ الانفال کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر دھیان دیا کرو، ان کی باتوں کو جواب دیا کرو، یعنی جس کام کی طرف وہ بلائیں. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب تمہیں بلائیں، انوائٹ کریں کسی کام کے لیے تو پھر ان کا جواب دیا کرو، یعنی اطاعت. لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. تو بظاہر جو زندہ لوگ ہیں ان کی قوت عقل، قوت استنباط اور ایمان و عمل کو انوائٹ کیا جا رہا ہے ان کو کہ تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. اور جو پھر ادھر زندہ ہو جائے اس کی زندگی پھر مرنے سے ختم نہیں ہوتی، اس کی زندگی پھر جاری رہتی ہے. اسی لیے سورہ اگر آپ پڑھیں النبا، وہاں پہ ایک پرسن کا یہ ایک ملتا ہے جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ سے شکوہ یا ایک اس کا حسرت کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی. اور یہاں پہ بھی کہ کاش میں نے اپنی جو یہاں پہ زندگی ہے، مجھے مختلف قسم کے چیلنجز کا اور پنشمنٹ کا سامنا ہے، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس سے یہاں پہ بھی حیات سے حیات آخرت مراد، آخرت کی حیات، اخروی دائمی زندگی جو ہے اس کے لیے میں نے کچھ کر لیا ہوتا. تو یہ تھا پنجم، حیات، زندگی، اس دنیا کی زندگی جو جس کو ہم کہیں گے کہ الحیات الدنیا، اور ایک ہے الحیات الآخرہ، سیکنڈ لائف، دائمی زندگی. اور چھٹی بات یہ ہے وہ حیات جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ذات باری تعالیٰ. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت میں اللہ تعالیٰ کو حیون کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیون ہے، جیسے فرمایا آیت الکرسی میں الحی القیوم آتا ہے نا، اور بھی کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے الحی. تو الحی سے مراد الف لام، الحی سے مراد وہ ذات اقدس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے متعلق موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ ہر قسم کی زوال سے، نیند سے، کسی قسم کی تھکاوٹ سے. آیت الکرسی میں الحی القیوم کی تشریح بہت زبردست قسم کی، اس کی تفسیر اس کے اندر ہی بیان فرمائی گئی ہے. تو یہ وہ حی ہے جو قائم، یعنی کہ اپنی ذات میں زندہ ہمیشہ کے لیے، اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا.
جیسے فرمایا لمحی الموتى. پھر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بھی زندگی دو قسم پر ہے، جیسے ابھی ہم نے ابھی بات کی، حیات دنیا، الحیات الدنیا قرآن کریم میں آتا ہے، اور پھر حیات آخرت جو ہے وہ بھی لفظ آتا ہے. جیسے یہ فرمایا کہ فرشتوں کے بارے میں کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ اسی کنٹینیوشن ہے کہ الدنیا جو قریب کی ہے بالکل پریزنٹ لائف، اور الآخرہ سیکنڈ. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نیچے والا دیکھیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اولئک الذین اشتروا الحیات، یہ جو لفظ ہیں کئی مرتبہ قرآن کریم میں آئے ہیں، الحیات الدنیا. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، ایک عارضی سامان ہے، ایک متاع ہے، ایک پروویژن ہے اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا، وہ دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے. تو حیات الدنیا یعنی پریزنٹ لائف، دنیا کی زندگی، یہ جو قریب ہے جس کو، اس کے بارے میں بات دو یعنی لفظوں میں. پھر آپ یہ دیکھیں یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، مشرکین اور یہود ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، لالچی اور متمنی زندگی پر، اس دنیا کی زندگی پر ان کو پائے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لو یعمر الف سنۃ، اگر 1000 سال بھی ان میں سے، یود احدہم، ہر ایک ان میں سے یہ چاہے گا کہ کاش ہماری زندگی 1000 سال ہو جائے، پھر بھی وہ 1000 سال کے بعد مرنا ہے. پھر جیسے بتایا کہ اس میں حیات دنیا اور حیات آخرت، تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کا لفظ آتا، قصاص جس میں بدلہ لیا جاتا ہے. دوسرے پارے میں آیت ہے کہ اگر یہ کام کریں گے، اس میں بھی یہ ہے کہ حیات، اگر تم یہ بدلہ لوگے، اگر تو جیسے بعض معاملے میں اجازت دی گئی ہے اور وہ ایک پنشمنٹ کے طور پر سیکنڈ پارٹی کے اوپر جو افلکشن ہے وہ آتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قصاص کے خوف سے لوگ قتل پر اقدام کرنے سے رکے رہیں گے، اور ایک ڈیٹیرنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا، اس سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی. اس لیے فرمایا کہ اے عقل والو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اگر تم یہ والی اصول کو اپناؤ گے تو اس سے بہت ساری زندگیاں جو بچ جائیں گی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ہوگا، اور اس طریقے سے باقی لوگوں کو بھی، جو لوگ ہیں ان کو لائف کو چیپ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان کو پتہ کہ یہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہوگی. مزید تفصیل وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے. پھر چھٹے پارے میں ایک آیت ہے، اور یہ کافی کوٹ بھی ہوتی ہے جب بھی کوئی مختلف اجلاسات پیس کے بارے میں یا اسلامک جو تعلیمات ان کے بارے میں. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو، ایک جان کو زندہ کر دیا، اس نے در حقیقت تمام انسانیت کو زندہ کر دیا. یعنی جو ایک شخص کی زندگی کا موجب ہوا، اس نے یہ ایکشن لیا، تو سمجھو کہ اس نے اپنے عمل سے ایک قسم کی ریپریزنٹیشن ہے، اس نے تمام لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا، یعنی انہیں ہلاکت سے نجات بخش دی. یہ اصول اتنا زبردست پیارا ہے کہ اس سے اگر ہر بندہ اس میں کنٹریبیوشن کرے تو پھر انسانیت جو ہے اس کی زندگی کی حفاظت ہوگی، اور تمام جو ہیں کسی بھی لحاظ سے کوئی وداؤٹ اینی پرائڈ اینڈ پریجوڈس، یا اس کو جو ہے انسانیت جو ہے وہ اس کی بقا ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ڈائلاگ ایک بادشاہ کا ساتھ بیان ہوا ہے، تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں پہلی آیت. اس میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس بیوقوف نے یہ کہا کہ قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ تو اس سے مراد اس کی یہی تھی کہ میں کسی اپنے قیدی کو، کوئی بھی جو جس کو میں نے سزا دینی، اس کو معاف کر کے میں زندگی بخشتا ہوں، میں زندگی بخش بھی سکتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ اس دلیل جو ہے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور یہ ایک پریزنٹ لائف کی جو ایک محدود سی اس کی پاور ہے، اسی کے اوپر یہ اترایا بیٹھا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا وہاں پہ آگے آتا ہے فبوہت الذی کفر، اس کے بارے میں جس نے یہ کہا تھا انا احیی و امیت۔ پھر اگلا لفظ جو ہے وہ الحیوان ہے، جیسے میں نے شروع میں اس کے مصادر کے بارے میں کہا تھا الحیوان، اور یہی لفظ جو ہے اردو میں ہم اس کو حیوان کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ عربی میں حیوان ہے، لیکن عام طور پر حیوانات جو ہے وہ پلورل کو کہتے ہیں، یعنی اس کی جمع جو ہے حیوان، اینیمل، لیکن یہ انسانی لائف کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک وہ چیز، وہ زندگی یا وہ چیز جس میں قوت احساس ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کے اندر سینس کرنے کی، ریئلائز کرنے کی طاقت ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو ایک ایٹرنل لائف، ایک دائمی بقا، خالدون جیسے کہ کہا کہ خالدین یا خالدون، وہ چیز، وہ مقام۔ اور یہ آیت کریمہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آخرت کا گھر یہی اصل زندگی ہے، یہی زندگی کا مقام ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ دار آخرت، آخرت کا دوسرا جو گھر ہے، جو حیات آخرت میں تمہیں گھر ملے گا، اس کو حیوان کہا گیا۔ اور لاہیا، ہیا کہہ کر اس کی طرف جو اشارہ کیا، جیسے اولئک هم المفلحون، تو یہاں پہ لا جو شارٹر ہے، لا تاکیدیہ، اس کو ملا کے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ حقیقی اور دائمی زندگی تو وہ ہے جس کے بعد فنا نہ آئے۔ یہ جو یہ والی زندگی ہے، یہ ایک محدود ہے، جو مدت کے بعد فنا ہو گئی، ایک ٹائم اس نے گزارا، اجل مسمہ کے بعد وہ حاضر ہو گیا۔ لیکن جیسے فرمایا کہ فیہا خالدون، اور اس کو حیوان کا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ پھر اہل لغت کی رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ حیوان اور حیات دونوں ہم معنی ہیں، لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ حیوان وہ ہے، یعنی حیوان جیسے یہ فرمایا نا لہی الحیوان، یہی تو وہ زندگی ہے۔ اور اس کا ترجمہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہاں پہ ہے، یہ سورہ عنکبوت میں ہونا چاہیے۔ سورہ عنکبوت دیکھتے ہیں، اس میں سورہ عنکبوت، جی سورہ عنکبوت میں یہ ہے جی، یہ دیکھیں لہی الحیوان دراصل حقیقی زندگی، یہ سورہ عنکبوت ورس نمبر 65۔ یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، حیوان، اور اوپر حیات الدنیا، تو حیات اور حیوان ایک ہی آیت میں اکٹھے آئے ہیں، حیات حیوان، اوپر بھی دیکھیں زندگی، یہ بھی زندگی، لیکن ان میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیوان وہ ہے جس میں حیات یعنی زندگی ہو، اس کے مقابل موتان وہ ہے جس میں زندگی نہ ہو۔ موتان یعنی حیوان کا جو عکس ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، وہ موتان کہا جاتا ہے، گو کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پھر اہل لغت کہتے ہیں کہ بارش کو بھی حیا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دیتی ہے، اس لیے اس کو بھی یہ کہا گیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي میں اسی معنی کی طرف اشارہ، ایک تو زندگی بیس، پھر یہ زمین پر جب آتی ہے بارش تو اس سے پھر نباتات اگتی ہیں۔ پھر ایک لور لفظ جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ حیا اور پھر آگے یحیا،
تو یہ دیکھیں یحییٰ جو ہے یہ ورب بھی ہے اور ساتھ یہ نام بھی ہے، یعنی ورب بھی ہے، یہ فعل بھی ہے۔ یحییٰ من حی عن بینہ قرآن کریم میں آتا ہے، لیکن یحییٰ نام بھی ہے، حضرت ایک نبی علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ جیسے سورہ مریم کے شروع میں دیکھیں تو حضرت زکریا ان کے والد تھے، ان کو بشارت دی گئی تھی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ یقیناً ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو اس کے کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا نام یحییٰ ہے اور اس کا نام اس سے پہلے کسی بندے کا نہیں تھا اور یہ دنیا میں ایک ہی تھے، ان سے پہلے تھے، ایسی نہیں بات، بلکہ ان کی صفات کی طرف اشارہ، ان کی زندگی کے جو ہسٹری ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس نام سے مشہور ہوں گے، بلکہ ایک اس کا یہ مطلب دیا گیا کہ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی معرفت سے زندہ رہے گا، ان کا دل مردہ نہیں ہوگا، ان کا دل جب زندہ ہوگا، زندہ رہے گا کسی انسان کا، تو نیکی کا شوق جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو گناہوں سے ان کا دل مردہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ان کا دل زندہ رہے گا۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے یحییٰ نام رکھنے میں کیا حکمت تھی، روحانی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ اسی وقت جب اسماء انبیاء کے اسماء کے اوپر ہم بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انبیاء کے اسماء بیان کیے ہیں ان میں ان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کے قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا، صرف نام نہیں ہے کہ ابراہیم آگے اور یا عیسیٰ یا نوح یا آدم، بلکہ ان کے ناموں میں ان کی صفات چھپی ہوئی ہیں، اور ان کی قوموں کے بعد ان کا اس کے اندر بڑی ایک فصیح و بلیغ انداز میں ان کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، حیون جو ہے ابھی ہم بات کر چکے ہیں زندہ کو کہتے ہیں، اور میت اس کے الٹ ہوگی، اپوزٹ، ویخرج المیت من الحی۔ کئی مرتبہ قرآن کریم نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مادہ حیات سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور ایک بہت اچھی مثال دی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ احیاء کرتا ہے، احیاء کرتا ہے اموات سے، یا مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ۔ تو انڈے اور مرغی کی مثال بہت اچھی ہے، انڈے سے آگے بچے نکلتے ہیں، مرغی آگے، اور مرغیوں سے انڈے، ایک بہت اچھی مثال عام فہم سمجھنے کے لیے۔ تو زمین بھی آپ دیکھیں ایک وقت آتا ہے جب یہ سارے، اب جیسے یہاں پہ وقت آ رہا ہے سب فلاورز وغیرہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم آئے گا پھر دوبارہ ساری وہ زندگی آئے گی، تو زمین سے نباتات اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا بھی یہ بتایا گیا ہے اس کو قرآن کریم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک لفظ تحیتن بھی ہوتا ہے، تحیتن اسی مصدر سے، اسی سے ایک لفظ تحیتن بھی ہے، اور تحیتن سلامتی کے تحفے کو کہتے ہیں، دعا سلام کو کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلامتی کا کوئی تحفہ دیا جائے، دعا دی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تم اس سے بہتر جو ہے وہ پیش کرو۔ اس میں کمیت کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی مادی کوئی چیز ہے، ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ایک چیز کوئی مٹیریل کوئی چیز دی ہے تو آپ اس سے بڑھا کے نہیں، اس میں روحانی لحاظ سے، ایک دعائیہ لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اپنی توفیق ہے آپ اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی رفاقت کا اظہار کریں، اور ردوہا، یا کم از کم۔ تو اس کی بیسک مثال دی جاتی ہے کہ تحیتاً، کہ قرآن کریم میں سورۃ نور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم سلام کیا کرو اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے نفوس کو، تحیتاً من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس میں سارے جو نفوس اس کے اندر ان کو سلام کیا کرو، سلامتی کا تحفہ دیا کرو،
یہ جو تمہیں سکھایا گیا السلام علیکم، پھر اس کا جواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا پھر اس کے آگے آخر تک و برکاتہ پورا، جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ 10 نیکیاں 20 نیکیاں اور 30 نیکیوں تک گئی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ بعض جو ہے وہ پھر آگے کئی بڑھاتے رہتے ہیں، وہ مغفرت و اجر، ادھر ایک بزرگ تھے تو وہ جب بھی ان کو کرتے تھے دور سے آتے تھے، وہ ویسے ہی ان کا ضمن ذکر آ گیا، فوت ہو چکے ہیں، تو جب بھی ان کو سلام کرتے تھے وہ اپنے شوق سے، ان کی ایک طبیعت تھی تو وہ آگے کافی سارے اس طرح کے لگاتے تھے۔ تو یہ بس یہاں تک ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا، تو اس میں اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا۔ اور عام طور پر عربی میں، خاص طور پر جو اگر عیسائی ہیں یا یہودی یا بعض دوسرے جو ہیں جو مسلمان نہیں، جو اسلامی گریٹنگ استعمال نہیں کرتے السلام علیکم، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے، تو وہ پھر عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حیاک اللہ۔ عام مسلم غیر مسلم دونوں یہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تجھے زندگی بخشے۔ عام طور پر پنجابی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے، اللہ صحت سلامتی دے، زندگی عطا کرے، عام طور پر کامن یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عربی میں حیاک اللہ اور پھر بیا کا بھی کہتے ہیں، تو حیاک اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے۔ تو اصل میں یہ ایک خبریہ جملہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، یا اس میں یہ ہے کہ جو ورب ہے وہ پہلے استعمال آتی ہے ماضی میں، اور بعد میں اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ایک وش کا اظہار، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں مے اللہ بلیس یو، تو اس میں جو فعل ماضی پہلے استعمال ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ضمیر استعمال ہوگی۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ، اگر ہم کہیں کہ اللہ اسے صحت دے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، کسی کے بارے میں اگر بات ہو کہ وہ بیمار ہے، یا کوئی بھی کوئی بچہ یا بڑا یا چھوٹ جو بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں حیا اللہ، اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کرے۔ اور حیا ہا اس لڑکی کے لیے آ جائے گا، عورت کے لیے، لیکن اگر آ جائے حیا کلّہ، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حیا کم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو زندگی عطا کرے، ایک فیملی جیسے ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کامن استعمال ہوتا ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت ہی ایک مبارک دعا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے، فسلموا کا لفظ بھی وہیں پہ ہے کہ السلام۔ اور پھر یہ جو التحیات، یہ بھی تحیت ان کی جمع جو ہے وہ آتی ہے التحیات للہ۔ ہم جب قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، یہ پوری دعا ہے۔ تو التحیات کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ہر قسم کے تحفے، سیلیوٹیشن، تمام جو اس طرح کی تحیتن کہا جاتا ہے کہ تمام یعنی وربل اور ان وربل گریٹنگز، عبادتیں، جسمانی اور قولی عبادتیں، وہ آتا ہے۔ لیکن اصل جو یہ لفظ جیسے بتایا کہ اس میں زندگی کا ہے، تو اس سے مراد جب یہ ہے، اصل اس کا ترجمہ جو ہے نا، جو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، اس کے جتنی باتیں پیچھے بیان ہو کی ہیں، التحیات للہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی جو اینڈ لیس ایگزسٹنس ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ اللہ کے لیے ہے، اور ملکیت اور ہر قسم کی جو زوال ہے اس سے جو حفاظت ہے، یا اس کے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تمام طاقتیں، تمام ملکیتیں، تمام بادشاہتیں، تمام قسم کی زندگی کی قوتیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ جو حیات اللہ کے لیے، التحیات میں یہ مفہوم ہے۔ اور تحیہ یہ نہیں کہا گیا کہ التحیۃ للہ، التحیات اس میں تمام قسم کی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لسان العرب ایک مشہور ڈکشنری ہے، اس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ولیم لین مشہور لیکسیکون ہے، اس میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ اینڈ لیس ایگزسٹنس
belongs to God, or dominion, or kinship, or freedom, or security from all evils, or salutations and benedictions are God's, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر اسی سے آگے ایک لفظ آتا ہے استحیاء. تو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، رکوع نمبر 6 اگر آپ سورہ البقرہ میں پڑھیں شروع میں ہی، تو اس سے مراد فرعون کے جو فرعونی تھے، یعنی حضرت موسیٰ کے مقابل پر جو بادشاہ تھا مصر کا فرعون اور آل فرعون، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تمہارے ابناء کو وہ مارتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، ان کو ہر لحاظ سے ان کو سفوکیشن، بائیکاٹ، جسمانی، معاشی ہر لحاظ سے ان کا پرسیکیوٹ کرتے تھے. یستحیون نساءکم، اور اس کی مثال ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا. اس کی مثال جو ہے، یہ جو لفظ یستحیون یا استحیا، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال جو یہ ہے کہ آر نہ کرنا، شرمانا نہیں، رکنا نہیں، ہچکچانا نہیں. اور یہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، تو اس کے یہ معنی یہی ہیں. یستحیون سیم ورڈ ہے، لیکن اس میں زندہ چھوڑ دینا وہ بھی ہے، لیکن اس کا ایک مطلب رکنا، ہچکچانا وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا، ہرگز نہیں ہچکچاتا، کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بیان کرے ایک مثال، کوئی بھی مثال، ما بعودتاً، ایک مچھر کی جو مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو. یا اس کا ایک ترجمہ اور بھی جو بیان فرمایا گیا ہے ادھر قرآن کریم میں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ جو ترجمہ القرآن، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اس سے پہلے کہ اب قرآن مجید کی امثال جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں اس کی طرف ہم جائیں، اس میں آپ نے دیکھے کہ استحیاء یہ لفظ ہے، اور اس میں شرمانا بھی ہے. استحیاء جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بہنوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، سورہ القصص میں اس کا ذکر ہے. تو اس میں پھر اپنے والد کے کہنے پر وہ ایک بڑی بچی تھی، وہ حضرت موسیٰ کو بلانے آئیں، تو وہاں پہ قرآن کریم نے لکھا ہوا تمشی علی استحیاء، وہ چل رہی تھیں حیا کے اوپر قائم رہتے ہوئے، حیا کے طریق پر، اس یعنی کہ بتایا علی استحیاء، شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے وہ آ رہی تھی. تو الاحیاء جیسے ابھی میں نے بتایا کہ امواتن کے مقابلے میں الاحیاء، الحیو، الحیوان. تو ابھی اس کی طرف چلتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو کچھ اور باتیں بتا دوں. ایک تو پہلے یہ ہے کہ حیا، اور پھر جیسے حیا اور حیا اس کو بن گیا یحیا، حیاتن، حیوان، اور حیاؤن، حیاؤن، یہ سارے وہ اس کے مصادر ہیں، اس کے جو فیہا تحیون و فیہا تموتون، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ یحیا جو ہے مضارع، تو ایک 10ویں پارے کے پہلے پیج کے اوپر ایک آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے بیان ہو گئی، یعنی دونوں جو ماضی بھی اور مضارع بھی، پہلے مضارع پھر ماضی. اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ حیت طریق، تو اس سے مراد ہے کہ یہ جو روڈ ہے یا یہ جو راستہ ہے یہ زندہ ہے، خوب چلتا پھرتا، واضح ہے، اور اس پہ زندگی ہے. اور تحیت ان کے اوپر بات ابھی ہو رہی ہے کہ تحیت ان سے مراد یعنی کہ سلامتی کی دعا دینا. اور جب یہ کہا جائے کہ تحیت المومن، تو تحیت المومن کا تحیہ کیا ہے؟ تو وہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور عام جو ہے وہ میں نے حیا کا میں نے بتا دیا، حیاکم، حیا کا، حیا ہو، حیا ہا، جو بھی بن جائے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ احی اللیلہ،
تو اس سے مراد یہ کہ اس نے اپنی رات کو زندہ کر دیا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی رمضان میں اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے تھے اپنی عبادات سے. تو احی اللیلہ سے مراد ہے کہ اس نے پوری رات جو ہے وہ جاگ کر گزاری یا عبادت میں گزاری، نیند سے دور رہ کر. اور اس سے جو لفظ بنا ہے نا کہ استحیاء، اس سے مراد زندہ چھوڑنا بھی ہے، ترک کر دینا بھی ہے، مارنا بھی ہے، اور اکیلا چھوڑ دینا، یہ سارا اس کے اندر آتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ شرم کرنا یا شرمانا تو اس کے ساتھ پہ من آتا ہے، من کا جو ہے نا سیغہ آئے گا، یہ اس کا پریپوزیشن آئے گی. اگر کہا جائے کہ استحیا من ہو تو اس سے مراد ہے کہ وہ جو شخص اس کو اس بات سے شرم تھی یا اس پرسن سے جو ہے وہ شرم تھی. استحیا من ہو یعنی استحیا کا مطلب چھوڑنا بھی ہے، زندہ چھوڑنا، ترک کر دینا، جیسے یستحیون نساءکم. اور اس سے مراد ایک شرم کرنا، ہچکچانا، رکنا، لیکن اس کے ساتھ پھر من بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، جیسے واللہ لا یستحیی من الحق، من جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اور پھر لفظ محیا بھی آتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای، محیای و مماتی، محیای میری زندگی، تو محیا کا لفظ بھی آتا ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ سوا محیاہم و مماتم کا لفظ آتا ہے، تو وہ بھی محیا کے مقابل پر ممات آتا ہے. جیسے وہ تھا نا حیوان کے اپوزٹ جو ہے مقابل پہ آیا ہے موتان، تو اس طریقے سے یہ بھی لفظ آتا ہے. اور سوام محیاہم و مماتہم. پھر اگر یہ کہا جائے کہ زمین کو مثال دی گئی کہ کہا جائے کہ اردن حیتن، کہ زمین جو ہے وہ حیتن ہے، تو مراد ہے کہ زمین زندہ ہے، فروٹ پیدا کر رہی، فروٹفل ہے. اور اگر کہا جائے کہ یعنی کہ ہر جگہ پہ اس کا اپلائی ہوگا جس میں زندگی ہو. کہا ہے کہ نارن حیتن، تو مراد ہوگی کہ یہ جو نار ہے اس میں زندگی ہے، یعنی زندگی جو اس کا دائرہ یہ ہے کہ اس نے آگ، تو برننگ فائر، بہت زیادہ جو آگ، شعلہ نما جو آگ، اس کو نارن حیتن کہا جائے گا. اور اسی سے پھر جو لفظ جو ہے وہ انہی سے محیی بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے محیی بھی ہے. اور ایسی چیز جس میں زندگی ہو، اس لیے سانپ جو ہے جو تیزی سے حرکت کرتا ہے اور مختلف وہ ہر وقت ایک اس کے اندر حرکت ہے، اس کو بھی حیتن کہا گیا قرآن کریم میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جو ان کو دکھایا گیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ حیتن تسعی، دوڑ رہا ہے، ایسے تیزی سے چل رہا ہے، اس میں زندگی کے آثار ہیں. تو حیتن جو ہے وہ وہاں پہ سانپ کو بھی کہا گیا، اور حیات اس کی جو ہے وہ جمع آتی ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہاں پہ استعمال ہوئے. تو اب یہ سارے جو لفظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے وہ یہ ہیں. اور اگر کچھ وقت ہے 8-9 منٹ، تو آپ اگر مائک دے دیں تو ان کا ایک ایک لائن کا جو ہے ترجمہ یہ کرتے جائیں، اور پھر آئندہ ان کو مزید موقع دیں گے. لیکن اس وقت یہ ساری بات جو ہے حیات کے بارے میں ہو چکی ہے، اور ابھی کوئی مجھے سوال تو نہیں آیا، لیکن اس کا ترجمہ ایک ایک لائن کا آپ تو 1 2 3 4 5 کو دے سکتے ہیں. جی ویلکم. جی السلام علیکم. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے. بس مائک دے دیں آپ ان کو. نہیں، یہ میں نے کہا اس کا اگر وہ ترجمہ کسی نے کرنا ہے تو یہ آ کے کر لیں. مائک ایک پلیز انویٹیشن ایکسیپٹ کیجیے گا. السلام علیکم. جی 8355 پلیز انمیوٹ یور مائک. السلام علیکم. کلا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرسٹ لائن یا اس کا آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا ترجمہ بیان کر دیجیے. استحیاء ان یہ تو شرمانہ آ گیا نا. ابھی میں نے حضرت موسیٰ جی علیہ السلام کی بات، دو بہنوں کی بات بھی کی تھی، تو یہ تو کلیئر ہو گیا. الاحیاء جی الاحیاء زندگی زندہ لوگ، زندہ زندہ لوگ. زندہ لوگ. امواتن کے بالمقابل پر احیاء آئے گا. حیون کی جمع احیاء، جیسے فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، تو الف لام لگا کے الاحیاء خاص. آگے بتائیں. الحیہ الحیہ، ٹھیک ہے. الحیہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ یہ اوپر نصب ہے نا، منصوب، تو کیا اس سے ہو سکتا ہے؟ یہ منصوب ہے، یہ مفعول ہو سکتا ہے، معرفہ ہاں جی، اسم ہے. اس سے پہلے فعل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی یخرج الحیہ آیا تھا نا قرآن کریم میں. ہاں جی الحیوان زندہ کس کو کہتے ہیں؟ زندہ کرتا ہے وہ تمہیں. ہاں الحیوان. الحیوان یہ بھی تو جانور کے لیے عام زبان میں حیوان استعمال ہوتا ہے. حیوان، لیکن یہاں پہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ زندگی وَإِنَّ الدَّارَ اور زندہ. الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہاں پہ زندگی کے معنوں میں جی زندگی. الحیات بھی وہی الحیات، یہ بھی زندہ زندگی. زندگی. جی. احیاکم احیاہم. احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے. احیا احیا احیا، یہ جو الف احیا. مقصورہ ہے یا، یہ اچھا الف میں بدل جائے گا نا، تو فتحہ ورٹیکل الف. یہ فتح شبائیہ ہوگی وہاں پہ. احیا اس نے زندہ کیا. جی ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس. احیاءن یہ وہی ہے. زندہ کرنے والا. نہیں نہیں نہیں، یہ وہی ہے جو جی زندہ کرنے والا. محیی کہتے ہیں، محیی. اچھا محیی، محیی الموت. ٹھیک ہے. محیی زندہ کرنے والا. احیاء وہی امواتن کے بالمقابل. احیاکم یہ اس نے زندہ کیا تم کو، جی ٹھیک تم ہے. سب کو. اور آگے. احیاہا اس نے زندہ کیا اس ایک مونس کو. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. زمین بھی ہو سکتی ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیں. جی پلیز انمیوٹ یور مائک. آپ کو اپنے اسکرین پر ایک انویٹیشن آ رہا ہوگا، پلیز ایکسیپٹ کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سیکنڈ لائن بیان کریں. احییناہا، ہر سب کوئی واقعہ ہو گیا تھا تو میں سبق چھوڑ کے مجھے جانا پڑا تھا، تو میں نے بالکل نہیں سنا، بس شروع کے 10 منٹ سن. چلیں کوئی پھر کوئی دوسرا کر لیں. جی پلیز انمیوٹ یور مائک. G8140. G8140. Okay. G8415. Please unmute your mic. Yes, G8145. چلیں میرے خیال کافی مشکل لگ رہا ہے یہ والا، تو ابھی ہم کلاس کو فنش کرتے ہیں. G8140 now. جی کسی نے کرنا ہے؟ جی
روی صاحب میں کروں؟ Yes. جی کریں. آہیائی نہ ہا، ہم نے زندہ کیا اسے. اسے کون؟ ہاں اس عورت کو. جی مؤنث کوئی بھی شے ہو سکتی ہے. چلیں آگے. اوہی میں زندہ کرتا ہوں. جی ٹھیک. الحیات زندگی کے ساتھ. یہ تا کے نیچے جو تائے مربوطہ ہے اس کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ حیات جی با کی وجہ سے. چلیں آگے. جی اس کے جر کی وجہ سے. جی جی حرف جر. ٹھیک. جی بے تحیت تحفے. جی تحفے تحفہ. ایک تحفہ. جی تحفہ. تحیات جمع ہوگا نا. تحیت جی کسی تحفہ. جی تحفہ. تحیت یہ بھی تحفہ. جی ٹھیک ہے آگے. تحیات ہوں ان کا تحفہ. جی ٹھیک. تحیاؤنا تم زندہ کیے جاتے ہو. نہیں تحیونا تم زندہ رہو گے. تم زندہ پاؤ رہو گے زندہ رہو گے. فیہا تحیونا و فیہا تموتونا، اسی میں زندہ رہو گے اسی میں مرو گے. زندہ ٹھیک ہے؟ رہو. ٹھیک. ہاں کیے جاؤ گے مجہول ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر اس کے شروع میں ضمہ آتی ہے. جی جی ٹھیک. آگے. تو یہ تمہیں زندہ کرتا ہے. تو یہ تو یہ تمہیں زندہ، تم زندہ کرتے ہو. تم زندہ کرتے ہو. ہاں جیسے اوہی تھا نا، اوہی کو تا سے چینج کر دے اتعینہ والا، تو جی توہی جی وہ آ گئے. جی آگے. حیین زندہ. جی زندہ. ٹھیک ہے. حیون حیاتنا ہماری زندگیاں. جی حیات کم تمہاری زندگیاں. تمہاری زندگی. چلیں ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے ہماری کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور آئندہ کلاس میں سب سے پہلے یہ 3 لائنیں کریں گے، پھر اگلی طرف جائیں گے. آخری بات میں بیان کر دوں کہ حیا کا لفظ آتا ہے، اس کے اندر بھی جیسے کہتے ہیں نا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، نماز کا وقت بھی آنے والا ہے. تو جی حیا اس میں بھی یہ ہے کہ صلات کے ذریعے سے ادھر آؤ، یعنی زندگی مزید اپنی بڑھاؤ، زندگی کی طرف آؤ. تو حیا عام طور پہ ویسے بلانے کے لیے آتا ہے کہ آؤ، لیکن جو اس کے بنیاد میں جو لفظ ہے ہا یا اس میں یہی ہے کہ اس زندگی کے سرچشمے کی طرف آؤ. حیا علی الفلاح، کامیابی کے اس کی طرف آؤ اور زندگی پاؤ. تو یہ بھی ایک اس کے اندر لفظ حیا کا لفظ آ گیا. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.